نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی و مطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا جو ہمارا درس پاک ہے یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی زندگی اور وفات پر ہے، اور اس کا جائزہ اور تفسیر اور جو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے اس کی روشنی میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے، ہم نے نہیں، عوام نے فیصلہ کرنا ہے۔ بات ذرا سمجھنے کی ہے، سوچنے کی ہے، اور قرآن میں غوطہ زان ہونے کی ہے۔ آپ قرآن پاک کا ترجمہ بے شک پڑھیں، لیکن جتنی دیر آپ کو گرامر کا علم نہیں آتا نا، آپ کو گرامر نہیں ازبر، تو آپ کسی کا ترجمہ پڑھیں گے وہ با محاورہ لکھا ہوتا ہے، کسی لفظ کا کوئی ترجمہ کر دیں گے، کسی کا کوئی کر دیں گے۔ اس لیے یہ ضروری ہے آپ پر کہ آپ گرامر تھوڑی سی جانیں، بغیر گرامر کے سمجھ نہیں آتی۔ چلو اب ہم باقی بعد میں باتیں کریں گے، پہلے ہم اسی آیا مقدسہ کا ترجمہ پڑھ لیں، پھر آتے ہیں اصل حقائق کی طرف جو مرزائی بیان کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ وہ کیونکہ وہ اس دعوے سے کہتے ہیں جیسے ان کے باپ کا قرآن ہے، قرآن پاک تو محمد عربی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، باقی تو ان کے ایک نظریات ہیں۔ تو ہمیں قرآن پاک سمجھ بھی نبی علیہ السلام کی بات سے آئے گا، کسی کے بات سے نہیں، وہ غامدی ہو یا مرزا جیلمی ہو۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے نبی علیہ السلام کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی۔ آقا علیہ السلام نے جو فرمایا ہے اس پہ عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ اب ہم ترجمہ کر لیتے ہیں اسی آیا مقدسہ کا، اور پھر ہم نبی علیہ السلام کی جو بات ہے وہ دیکھیں گے آقا علیہ السلام نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، جب کہا اللہ تعالیٰ نے، کالا ماضی کا صیغہ ہے، کالا ماضی کا صیغہ ہے، وَإِذْ قَالَ، جب کہا اللہ تعالیٰ نے، اللہ ہو اکٹھا لفظ بن گیا، قال اللہ، جب کہا اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ بن مریم،
یہ میں لفظ اس لیے بولے ہیں کہ جہاں کہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہوگا نا، وہاں مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہی ہوں گے، اور کوئی عیسیٰ نہیں۔ احمد عیسیٰ ان کا ایک اور چبل جیل اٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے اس عیسیٰ سے میں مراد ہوں، اور یہی ایک بات غلام احمد قادیانی اپنی زندگی میں کہا کہ عیسیٰ میں ہوں۔ پھر عیسیٰ میں مریم ایسے میں اپنے آپ پیدا ہو گیا، اللہ نے رجولیت کی، یہ بات نہیں بتاتے ہم اپنا مرزائی۔ حدیث اور قرآن کو پڑھا لیتے ہیں، حدیث اور قرآن تو نبی علیہ السلام کا ہے نا، حدیث بھی نبی علیہ السلام کی، قرآن بھی نبی علیہ السلام، اللہ نے دیا جو نبی علیہ السلام کو ہے۔ ان کی تو حدیث اور قرآن کی بھی بات وہی ہے، جھوٹی بات۔ جس طرح قرآن پاک میں سورۃ المنافقون ہے نا، وہاں منافقوں نے کہا قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں جانتا ہوں، بے شک میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اللہ نے آگے سے فرمایا واللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے، انک لرسولہ، کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق جھوٹے ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو فوت کر دیا، مار دیا، اس میں غامدی صاحب بھی کہتی ہیں، غامدی صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو فوت کر دیا۔ یہاں ترجمہ یہی ہے، جب کہا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ بے شک میں تجھے پورا کروں گا، انی متوفی کا، میں تجھے پورا کروں گا، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ رافعُكَ کا معنی اٹھا لینا، اوپر لے جانا، بلند کر دینا۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ وَمُطَهِّرُكَ، اور بچا لوں گا میں تجھ کو، مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے تیرا انکار کر دیا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ، اور بنا دوں گا میں تجھ کو ان لوگوں میں جو تیری اتباع کریں گے، فوق الذین کفروا، اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کا یا عیسیٰ علیہ السلام کا، الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ ثم الیہ، پھر میں لٹاؤں گا، مرجعکم، تم سب کو، یعنی اپنی طرف الیہ، پھر تمہیں اپنی طرف میں لٹاؤں گا تم سب کو، فاحکم بینکم، اور میں فیصلہ فرماؤں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، اس چیز میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے، اختلاف کرتے ہو، دو معنی۔ اب
یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. ہم یہاں ترجمہ یہ نہیں کرتے کہ تجھے اللہ میں تجھے فوت کر دوں گا، یہ معنی ہو سکتا ہے لیکن ہے نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کا اعلیٰ ترجمہ اور آقا علیہ السلام کی تفسیر زبان وہ تفسیر ہے، وہ ہمیں ترجمہ سکھاتی ہے، وہ ہمیں ترجمہ آقا علیہ السلام کی زبان بتاتی ہے. یہ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عربی میں پڑھ رہا ہوں تاکہ اردو میں ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہ آئے، اردو بھی پڑھوں گا وہ ترجمہ ہوگا، اردو بھی پڑھوں گا وہ ترجمہ ہوگا، اور عربی کا ترجمہ بھی اردو کے ساتھ ملتا جلتا ایسے سمجھاؤں گا تاکہ دونوں لفظ آپ کو سمجھ آ جائیں. ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویدع الجزیۃ ویقید المال حتی لا یقبلہ احد حتی تکون السجدۃ الواحدہ خیرا من الدنیا وما فیہا ثم یقول ابو ہریرہ فاقرؤوا ان شئتم وان من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ الآیہ متفق علیہ. اب لفظ آپ نے نہیں سمجھے تو میں دوبارہ پھر سمجھا دیتا ہوں. اب ترجمہ کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم ہے، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ و اختیار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری جان ہے. ضرور تم میں نازل ہوں گے این ینزل فیکم یہ کہ نازل ہوں گے وہ تم میں، پیدا نہیں ہوں گے. وہ کہہ رہا تھا پیدا ہوں گے صرف اپنے قادیانی کو گومے کو نبی منوانے کے لیے، مادی منوانے کے لیے پیدا ہوں گے. ترجمہ کر دیا. اب انصاف یہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرما رہے نازل ہوں گے. جو مر جائے وہ نازل نہیں ہوتا، جو مر جائے وہ نازل نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام کی بات صحیح ہے یا عام بندہ جو تفسیر کر رہا ہے وہ بات صحیح ہے، یہ نہیں سناتے. یہ پیدا ہوں گے مراد اس سے کہ پیدا ہوا غلام احمد قادیانی تو وہی عیسیٰ ہے، وہی مہدی ہے، وہی محمد الرسول اللہ ہے. یہ کلمہ جو پڑھتے ہیں نا رضا شاہ صاحب، مفتی رضا شاہ صاحب، وہ صحیح بات کرتے ہیں. بچ گیا ہے کرونا سے، ان کا مربی بڑا خلیفہ بچ گیا ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ بچ گیا، چلو بچ گیا بات ٹھیک ہے. اگر نہیں بھی تھا، کچھ اور بیماری تھی، کچھ نہ کچھ اسے ہوا نا، گرا، چوٹ لگی، احمد رضا کی ساری برائیاں گرا دی، چلو کوئی بات نہیں، محمد رضا کی گرائیاں. یہ نبی علیہ السلام کی بھی برائیاں بیان کر دیں. نبی علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. آپ سب کی عدالت میں یہ ایک مقدمہ پیش ہے. تم سب نے یہ مشکات شریف حدیث نمبر ہے 5769،
5769 باب نزول عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کا باب، پہلی حدیث پاک ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا این ینزلو فیکم ابن مریم، کہ بے شک ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے۔ ڈنڈی مار رہا تھا نا، یہ نبی علیہ السلام نے تفسیر جو کی ہے وہ بھی غلط کر دیتی ہے۔ پیدا ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام، پیدا ہو چکے، نبوت ان کو مل چکی، اب بعد میں آئیں گے تب بھی وہ نبی ہیں، پہلے آئیں تب بھی وہ نبی ہیں، پہلے ان کو نبوت مل چکی، وہ تصدیق قرآن پاک نے کر دی۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ میں اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور میں تم سب کو میرے بعد جو نبی آنے والا اس نبی کی خوشخبری دیتا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا۔ میرے بعد جو رسول آنا ہے، رسول یاتی من بعد اسمہ احمد، یہ گدھے کے بچے اس سے مراد اپنا لے لیتے ہیں، یہ غلام احمد قادیہ کہتا ہے میں ہوں، اور ایک نیا اٹھا ہے احمد عیسیٰ، وہ کہتا ہے میں ہوں۔ اب ان میں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ہے کون، وہ کہتا ہے یہ جھوٹا ہے، یہ کہتے ہیں وہ جھوٹا ہے، تو ہم تو کہتے ہیں کہ دونوں جھوٹے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی تفسیر حتمی تفسیر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں آسمان پر، فوت نہیں ہوئے، نزول عیسیٰ علیہ السلام کی حدیث ہے، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، یہ نبی علیہ السلام کی تفسیر بیان کی ہوئی ہے، جس پہ یہ ڈنڈی مار جاتی ہیں، جس کو بتاتے ہوئے ان کی زبان سڑتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، این ینزل فیکم، این ینزل فیکم، یہ کہ نازل ہوں گے تم میں، ابن مریم، مریم کے بیٹے، حکمن، حکومت کریں گے، عدلن، عدل فرمائیں گے، فیکسر الصلیب، اور توڑ دیں گے صلیب کو، جو عیسائی لٹکائے پھر رہے ہیں، یہ صلیب ختم ہو جائے گی، اس کو ختم کر دیں گے۔ اب نہ تو مرزا غلام احمد صلیب کو توڑ سکا، نہ احمد عیسیٰ توڑ سکا، جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر یہ نازل بھی انہیں، یہ تو جمع ہے، اپنے میں سے آپ پہ جم پڑا، وہ بھی حرام زادہ، یہ بھی حرام زادہ، اتل بعد ذالک زنیم۔ زیادہ اگر حوالے چاہیے تو مبشر رضا صاحب سے اپنا رابطہ کر لینا، میرے پاس بھی ہیں، لیکن میں اتنا اشارہ کر دیتا ہوں کہ یہ اپنے غلام احمد قادیانی اپنے میں سے آپ پہ پیدا ہو گیا، اس لیے حرام زادہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں کسی سے پڑھا نہیں، اور میں ہی احمد ہوں، میں ہی محمد ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور میں محمد کے فلٹر سے آیا ہوں، احمد عیسیٰ کہتا ہے، اس لیے وہ بھی حرام زادہ ہے، کیونکہ اس نذیر کا فلٹر تو ختم ہو گیا، پتہ نہیں کون سا محمد ہے، آقا علیہ السلام کا فلٹر تو اللہ نے بند کر دیا، خاتم النبیین، آقا علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ نبی علیہ السلام کی تفسیر ہے، عام بندے کی نہیں۔ یہاں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نبی علیہ السلام نے اس طرح فرمایا، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام تم میں، ابن مریم تم میں نازل ہوگا۔ نازل وہی ہوتا ہے جو پہلے اللہ کے پاس موجود ہو، پیدا وہ ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو تو پھر بچہ بڑھے، یہ بچے نہیں ہوں گے، جوان آئیں گے۔ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، اور خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ وَيَدَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ معاف کر دیں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی نشانی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی یہ نشانی ہے۔ اب ان نشانیوں سے جو انکار کرتا ہے اور جو اپنی طرف سے تفسیریں اور حدیثیں بیان کر کے نبی علیہ السلام کی حدیث کو جھٹلاتا ہے، اس تفسیر کو جھٹلاتا ہے، کیا وہ صحیح مسلمان ہو سکتا ہے؟
اپنے بڑے 72 فرقے جو ہیں وہ ہو گئے، ہم علیحدہ ہو گئے، تو تم فرقہ نہیں ہو، تم نے تو اپنا نبی علیحدہ بنا لیا، جس کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو یہ محمد کا، ہمیں نہ دھوکہ دو۔ یہ غلام احمد قادیانی کو تم محمد سمجھتے ہو، کاش تم دھوکے باز نہ ہوتے۔ دھوکہ دینا لوگوں کو بند کرو۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور زندہ اٹھا لیے گئے ہیں۔ گاندھی صاحب کا نظریہ اور آپ صاحب کا نظریہ ایک ہی ہے۔ گاندھی صاحب جو ہے نا وہ بھی پکے مرزائی ہیں، لیکن اپنے آپ کو چھپائے پھر رہے ہیں۔ مرزائی نہ ہوتے تو ان کے پاس جو کتابیں پڑھی ہیں کبھی اس کا مطالعہ کر لیتے، برہانات احمدیہ کو اچھی طرح پڑھ لیتے، خطبات احمدیہ کو پڑھ لیتے، اور کئی کتابیں ان کے پاس پڑھی ہیں مرزائیوں کی، ان کو پڑھ لیتے، تو پھر اگر کوئی بکواس کرتے تو پھر ان کی بکواس کو ہم سن لیتے۔ وہ تو ہیں مرزائی، لیکن اپنا کو لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مرزائی لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں کو برگ لگا رہے ہیں۔ فتنہ پرور، امت کے اندر رکھنا پیدا کرنا، جب کلیئر ہو گئے وہ بس بات ختم۔ تم نے میرے اپنا اب تو تمہیں فائدہ ہو گیا ہے کہ تمہیں اقلیت قرار دے دیا گیا ہے، تاکہ تم بھی جو ہے نا اب اسمبلی میں بیٹھ سکو گے، اپنی سیٹیں لے سکو گے۔ اور قرآن پاک واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کو تمہیں استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ کلمہ محمد رسول اللہ کوئی اور کلمہ بناؤ، جب تم نے ایک نبی ڈکلیئر کر لیا ہے، نبی ڈکلیئر کر لیا ہے تو فرقہ کیا؟ تمہاری تو امت ہی علیحدہ ہوگی۔ فرقہ تو اس وقت ہوتا ہے نا کہ جب تم اسی فرقے میں رہو۔ تم غلام احمد قادیانی یا گومے کی نبوت کو ختم کرو، کہو جی کوئی گوما شما نبی نہیں، کوئی مادی نہیں، کوئی موعود نہیں۔ موعود تو کلمے شانو کیا کہ خطبے میں بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ علی سید الانبیاء والمرسلین و خلیفۃ موعود۔ کہ خلیفۃ موعود کہاں سے پیدا ہو گیا؟ خلیفۃ موعود مادی بھی یہ نہیں، مادی بھی نسل عربی نسل ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری نسل سے ہوگا، فاطمی ہوگا۔ تو یہ تو پتہ نہیں کمہار ہے کہ کون ہے جس کو تم نے مادی مان لیا ہے۔ مرزا تو ہر بندہ بنا پھر رہا ہے نا، پیچھے سے تو پتہ نہیں کمہار ہے یا درخان ہے۔ یہ مرزے کہلاتے اپنے آپ کو، یا وہ زیادہ کہلاتے تھے مغل کرا لیا۔ یہ وہی ہیں جگہ اس کا کنگھالو جس نے اللہ کے رسول کی حدیث کو بدلا ہے کہ اللہ کا رسول فرما رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے۔ اب مرزائی اللہ ڈٹ کے کہہ رہا ہے جی پیدا ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ وہ نازل ہوں گے اور جوان ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث آگے وعنہ حضرت ابو ہریرہ سے یہ بھی مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ قسم ہے اللہ کی، قسم ہے اللہ کی، لا ینزلن ابن مریم حکما عادلا فلا یکسرن الصلیب ولا یقتلن الخنزیر ولا یدعن الجزیۃ ولا یترکن الکلاس فلا یسقى۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا، قسم ہے مینو اللہ کی، مجھے اللہ کی قسم ہے، واللہ نبی علیہ السلام قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، نبی علیہ السلام قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، لا ینزلن۔ اب نبی علیہ السلام کی تفسیر زیادہ اچھی ہے یا تمہاری؟ اور مرزائیو صرف گدھے کے بچے نہ بنو، بندے کے بچے بنو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ینزلن، ضرور ضرور ضرور، یہ نون تاکید کا اور لام تاکید کا ہے، 3 تاکیدیں ہیں، ضرور ضرور ضرور
نازل ہوں گے تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، حاکم ہوں گے، اللہ انہیں حکومت عطا فرمائے گا، عادلاً عدل کرنے والے ہوں گے، فلا یکسرن، پس ضرور 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 توڑ دیں گے صلیب کو، ولا یقتلن الخنزیر، اور ضرور 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 قتل کر دیں گے خنزیر کو۔ یا نبی علیہ السلام کے وقت بھی عیسائی خنزیر کھاتے تھے، آقا علیہ السلام کو یہ بات ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا نا تو صلیب بھی توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ معاف کر دیں گے، والا یدعن الجزیہ تھا، ضرور 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 جزیہ ختم کر دیں گے، والا یترکن الکلاسہ، جزیہ معاف کر دیں گے، جوان اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، یعنی ان سے نسل لی جائے گی یا نسواری کا انتظام ہوگا۔ تو کہنے کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نازل ہونا یہ نبی علیہ السلام کی تفسیر ہے، آقا علیہ السلام نے یہی تفسیر فرمائی ہے۔ جو اس تفسیر کے خلاف چلتا ہے وہ پکا مرزئی ہے، وہ ہو غامدی صاحب یا مرزا جیلمی ہو، کوئی بھی آقا علیہ السلام کی اس تفسیر کے خلاف جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے، تو یہ بالکل بات غلط ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، نزول ہوگا، ان کا آسمان سے نزول ہوگا۔ اب اسی تفسیر کو ہم تمہاری تفسیر کے سامنے رکھیں تو پھر معتبر کس کو مانے؟ نبی علیہ السلام کی تفسیر کو، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کو۔ وہ تو احمد عیسیٰ گدھے کا بچہ وہ کہتا ہے کہ وہ تو تھے ہی عرب کے لیے، باقی کس کے لیے؟ نبی نہیں تھے۔ رب ذرا وحدہ لا شریک نے ان کو فرمایا کہ محبوب آپ تمام کائنات کے لیے نبی ہیں، آپ کی نبوت تمام کے لیے، سب کے لیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حتمی اور آخری ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نبی علیہ السلام کے اس فرمان کے خلاف جاتا ہے تو وہ بالکل جھوٹ بولتا ہے، بالکل جھوٹ بولتا ہے۔ اور حضرت جابر سے بھی اسی طرح کی ایک روایت ہے، قال فینزل عیسی ابن مریم فیقول امیرهم تعالی صلی لنا فیقول لا ان بعدکم علی بعد امراء تکرمۃ اللہ ھذہ الامۃ، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پس نازل ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم۔ پس آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ تو اس وقت اپنا امارت کریں گے، یعنی حاکم بنیں گے۔ فَتَعَالَ اللَّهُ صَلِّنَا، اور ہماری طرح وہ نماز پڑھیں گے جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں۔ فَيَقُولُ لَا، بس کہا نہیں کہ بات تمہارا بات پر امراءاتکم، کہ ایک اپنی اپنی رائے رکھتا ہے، وہ تمہیں سب کو اکٹھا کر لے گا۔ تکرمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے آنے سے عزت بڑھائے گا، ھذہ الامہ، اس امت کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے علیحدہ جو امراء ہوں گے، وکھرے وکھرے علیحدہ علیحدہ اپنے ملکوں والے ہوں گے، وہ اکٹھے ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس امت کی شان بڑھائے گا، اس کی تکریم کو بڑھائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے صدقے۔ وہ نازل ہوں گے۔ جتنی احادیث پاک میں نے تین حدیث پاک پڑھی ہیں، 69 70 71، یعنی تین حدیث پاک 69 70 71 تین حدیثیں میں نے پڑھی ہیں، تینوں میں یہی ہے، آقا علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔
نازل وہ ہوتا ہے جو زندہ اٹھا لیا جائے. اور نبی میں یہ پڑھنے کا مقصد میرا یہ کہ انصاف آپ پر ایک آدمی اپنی تفسیر بیان کرتا ہے، چاہے وہ غامدی ہے یا کوئی مرزائی ہے، وہ اپنی تفسیر بیان کرتا ہے، اور ایک تفسیر وہ جو نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. اب تفسیر کس کی زیادہ اچھی ہے اور کس کی معتبر ہے؟ نبی علیہ السلام کی. نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور وہ زندہ ہیں تب نازل ہوں گے. آقا علیہ السلام کی حدیث بالکل قرآن پاک کے عین مطابق ہے کہ رب تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے تجھے اپنی طرف اٹھا لیا، ورافعک الیہ، اپنی طرف اٹھا لیں گے. اٹھا لیا اللہ نے، پورا کریں گے، دنیا میں آئیں گے وہ پورا، یعنی شادی وغیرہ کریں گے اور حاکم بن کے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر سمجھ عطا فرمائے اور نبی علیہ السلام کی حدیث کو، آقا علیہ السلام کو سمجھو تو سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے. جتنے مرضی کوئی غیر مسلم تڑپدار ہے، اگر نبی علیہ السلام کی حدیث کو نہیں جانتے، گرامر کو نہیں جانتے، پھر آپ کے لیے ذرا مشکل ہو جائے گا. تھوڑا سا گرامر کی طرف توجہ دو، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو، آپ کے سینے کو کھول دے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے اور ہم سب کو اسلام کا داعی بنائے اور نبی علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے. حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سچا پکا دین ہے اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. جھوٹوں پہ خدا کی لعنت. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین و احسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین.